اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ کوئی تکلیف نہیں ڈالتا۔ جبکہ آیت دیکھا جائے تو شریعت کے اوپر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک شریعت دی، ایک لا دی ہے جو ہم اپنے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اس کے اندر بہت ساری اور گہرائیاں بھی ہیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ لوگ کچھ چیزیں ہینڈل کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی کچھ لوگ ایسے ہیں جو وہ چیزیں ہینڈل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ گرمی برداشت کر لیتے ہیں، کچھ لوگ تو مرنے والے ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ گھنٹوں پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہے 20 منٹ میں ہی سو جاتے ہیں، وہ لمبے لمبے لیکچر نہیں سن پاتے۔ ہر قسم کے لوگ، ہر قسم کے تھریش ہولڈ ہوتے ہیں ان میں، اور کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کے کھو جانے کا صدمہ برداشت نہیں کر پاتے، اور کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں جو برداشت کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کس کی کیا خوبیاں اور کیا خامیاں ہیں۔ جو ہمارے اوپر پریشانیاں آتی ہیں وہ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو مختلف خوبیاں اور خامیاں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں برداشت کر سکتا ہے، اور ہمارے راستے میں جو بھی مسئلے یا فتنے یا پریشانیاں آتی ہیں وہ ہماری کیپیسٹی سے متعلق ہوتی ہیں۔ اور مجھے ایک دفعہ ایک فلسفانہ سوال پوچھا گیا کہ یار بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں جو وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص مرض کی وجہ سے فوت ہو جائے، وہ مرض جو ہے وہ ایک امتحان تھا، وہ اس نے نہیں برداشت کر پایا اور وہ فوت ہو گئے۔ یا کسی پر کوئی مقدمہ تھا اور اس مقدمے میں اس کے اوپر سزائے موت سنا دی گئی، جو کہ غلط تھی، اور یہ بھی دیکھا جائے امتحان ہے، اور یہ بھی امتحان وہ نہیں برداشت کر پا رہے، ان کو سزائے موت ہو رہی ہے۔ اس زمرے میں اس آیت کا کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کیا معنی ہے اس آیت کا؟ سب سے پہلے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ہدایت پر۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اس جو ٹرائل ہے، اس مسئلے کو کیری کرتے ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کو سروائیو بھی کرتے ہو، اس کا اصل معنی یہ ہے کہ جو آپ کا ایمان ہے نا، وہ سروائیو کرتا ہے اس میں۔ ایٹ دا اینڈ آف اے ڈے جو تکلیف، جو برڈن اللہ تعالیٰ نے آپ اور ہمارے لیے رکھا، حتیٰ کہ اس سے ہماری جانیں چلی جائیں، اللہ تعالیٰ کوئی ایسی مصیبت ہمارے راستے میں نہیں بھیجیں گے جس سے ہمارا جو ایمان جو اس کو اٹھا نہ پائے۔ اور یہ بڑی ضروری بات ہے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے لیے یا کچھ لوگوں کے لیے کوئی فتنہ وجہ بن جاتا ہے جس کی وجہ سے ان کا ایمان ہی جاتا رہتا ہے۔ میں نے بہت ساری نمازیں پڑھی، حتیٰ کہ میں عمرہ اور حج پہ بھی گیا، اتنے سال میں نے رمضان کے روزے رکھے، میں حلال کماتا رہا، میں نے حرام کو خود سے دور رکھا، اور دیکھیں اللہ نے کیا کیا میرے ساتھ۔ میں چھوڑ رہا ہوں، ایسے ملیں گے لوگ کہتے ہوئے آپ کو۔ دوسرے لفظوں میں وہی مصیبت ان کے لیے ایکسکیوز بن جاتی ہے کہ یار میں یہ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے ان کا ایمان جاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جسٹیفیکیشن نہیں ہے اس چیز کی، کوئی بھی آپ کے راستے میں ایسی مصیبت نہیں آئے گی جس سے یہ آپ جسٹیفائی کریں گے نہیں میں اپنا ایمان ہی چھوڑ رہا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی جانتے ہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے ایسے بھی مصیبتیں، ایسے بھی فتنے آئیں گے جس کی وجہ سے ان کا ایمان ڈگمگائے گا، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے نہیں گزاریں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے راستے میں وہ مصیبت نہیں بھیجیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ یہ ہینڈل نہیں کر پائیں گے۔